دنیا کے یہ مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے یہ مسافر۔ السلام علیکم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سننے والیاں، با کردار، با حیا، با پردہ،
لائق صد احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام محض اپنی رحمت اور اپنے فضل دے نال اساں سارے زندگی بھر اپنی عبادت و بندگی دی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات موت دے بعد مینوں اور آپ سب نو جنات فردوس نصیب فرمائے۔ مالک کائنات میری اور آپ سب دیاں زندگی بھر دیاں سب خطاواں نو معاف فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ خالق کی کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، اور مالک کی کائنات نے اپنی بہترین تخلیق جنت دے اندر میرے اور آپ دے بزرگ بابا جی آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام نو جنت دے اندر ٹکایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جنت ہے عیش و آرام دی جگہ ہے، سکون و اطمینان دی جگہ ہے، اور اللہ دی جتنی بنائی ہوئی تخلیق ہے سب تو بہترین جگہ ہے۔ اس دے اندر رہو، کھاؤ پیو، عیش کرو، کسی قسم دی کوئی ممانعت نہیں، نہ کسی قسم دی کوئی مشقت ہے، نہ تکلیف ہے۔ اللہ رب العزت دا کرنا ایسا ہے جیسا کہ تساں روز مروز سن دے ہو کہ خطا دی بنیاد تے، نسیان اور اجتہادی غلطی دی بنیاد تے آدم علیہ السلام اور اماں جی نو جنت تو اتار کے اللہ رب العزت نے زمین تے نازل کر دیا، اور فرمایا یہ جگہ عارضی ٹھکانہ ہے، اصل تہاڈا ٹھکانہ، اصل تہاڈا گھر، اصل تہاڈا مقام وہی جنت ہے۔ اس زمین تو ہن تساں واپس جنت جانا ہے، گھر اصل جنت ہے اور واپس اس گھر دے اندر جانا ہے۔ جنت ہے کتھے؟ اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے کہ سدرۃ المنتہا دے قریب، اور زمین کتنی جنت تو دور ہے حضرات، یہ پہلا یہ آسمان اتنا زمین تو دور ہے اور اتنا وسیع و عریض ہے کہ اگر یہ ساری زمین، سمندر، پہاڑ، سارا کچھ یہ اس آسمان دے اندر رکھ دیتا جائے تو ایسے محسوس ہوگی یہ ساری زمین کے جیسے ایک رائی دا دانہ ہے۔ پھر ایک پہلا آسمان اور زمین بھی ملا کے اگر دوسرے آسمان تے رکھ دیتی جائے، اتنا فاصلے تے اتنا وسیع و عریض ہے کہ ایسے محسوس ہوئے گا کہ آسمان اور زمین دوسرے آسمان دے اندر ایسے ہے جسے کسی کھلے تھال دے اندر ایک دانہ پہ ہے۔ اسی طریقے نال دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمانہ تو اتے اللہ نے سدرۃ المنتہا بنائی، اور انتہا جنت الماوا، اس سدرۃ المنتہا دے پاس ہے وہ جنت جس جنت وچ بابا جی ٹکے نے۔ اس واسطے اس نو جنت الماوا آکھیا جاتا ہے کہ جس جنت دے اندر بابا جی نو اللہ نے ٹھکانہ دیتا۔ اس جنت وچ واپس جانا ہے زمین تو۔ ہر انسان نے، ہر انسان دی خواہش ہے کہ میں اپنے گھر دے اندر جاواں، لیکن اتنے طویل فاصلہ اور اتنا فاصلہ کہ کوئی آدمی اس جنت دا راستہ نہیں جانتا کہ کیسے پہنچے اس جنت، کسی نے بھی اس جنت دے راستے دا پتہ نہیں ہے، اور ہر آدمی دی تمنا اور خواہش ہے کہ میں اپنے گھر جنت دے اندر جاتا۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو ذی شعور بھی ہوئے، مذہب نال ہم آہنگ بھی ہوئے، اللہ اور اس دے رسول دا تصور بھی ہوئے، اور اس دی جنت دی طلب نہ ہوئے۔ ہر آدمی دی خواہش ہے کہ میں جنت جاؤں، اور جنت مقام ہی ایسا ہے، جنت گھر بھی ایسا ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت دے اندر آ جائے گا نا، اللہ دی طرفوں اعلان ہوئے گا ان تصیحوا فلا تسقموا ابدا،
اور جنت جانے والے یہ ایسا صحت والا مقام ہے کہ جو جنت کے اندر آ جائے گا ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی جنت کے اندر بیمار نہیں ہوئے گا، کوئی آدمی بھی جنت کے اندر بیمار نہیں ہوئے گا۔ دوسرا اعلان ہوگا ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جنت جانے والے اس جنت کے اندر تو ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوئے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تیسرا اعلان ہوئے گا ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جنت جانے والے تو ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ کائنات کے اندر کوئی تصور ہے، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی شاہ، کوئی گدا، کوئی گدی نشین، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی سرمایہ دار کہ جس کی خواہش دنیا تے پوری ہو جائے کہ ہمیشہ تندرست رہے، کبھی بیمار نہ ہوئے، ہمیشہ جوان رہے، کبھی بڑھاپا نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہے، کبھی موت نہ آئے، دنیا کائنات تے خواہش کسے دی پوری ہو سکتی؟ لیکن جنت دے اندر جو چلا جائے گا، جوان بھی ہمیشہ، جوانی بھی، صحت بھی اور زندگی بھی، نہ بڑھاپا ہے، نہ موت ہے، نہ بیماری ہے۔ اور چوتھا اعلان ہوگا ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جنت جانے والے تیرے جو نعمتہ انعامات دے چکے ہیں، ایک نعمت دی بھی کدی زندگی چ کمی نہیں آئے گی، ہمیشہ نعمتہ رہن گیاں۔ یہ جنت ہے۔ اج کیا گھر نے ساڑے جنہ گھروں بنان دے اندر راحت دن صرف کرنے ہیں، جس گھر وچ جنازہ اٹھے وہ گھر نہیں، جس گھر وچ لڑائی جھگڑا ہے وہ گھر نہیں، جس گھر دے اندر بیماری نے ڈیرے ڈالے نے وہ گھر نہیں، جس گھر دے اندر ماں بہن تھی پتر دی لڑائیاں نے وہ گھر نہیں، جس گھر نو چھوڑ کے قبر وچ جانا ہے وہ گھر نہیں۔ گھر تو گھر ہے، جس گھر دے اندر جانے والے نو صحت ہے، بیماری نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، زندگی ہے، موت نہیں، نعمت ہے، کسے انعام دی کمی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے میں جڑا گھر تیار کیتا ہے نا، اس گھر دے اندر تیرے بیٹھن واسطے جتنا فرنیچر تیار کیتا ہے، علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، سارے دا سارا سونے دا بنایا، جتنا فرنیچر ہے تیرے بیٹھن واسطے، بیڈ ہے، صوفہ سیٹ ہے، کرسی ہے، میز ہے، پلنگ ہے، علی سرر موضونہ، سارے دا سارا سونے دا ہے۔ اور کھان واسطے اللہ فرماتا ہے میں جڑے تیرے واسطے برتن تیار کیتے نے بآنیۃ من فضۃ وأکواب، سارے دے سارے سونے تے چاندی نے۔ یہ جنت ہے، جس جنت دے اندر اللہ فرماتے نے کہ اس دے اندر نہ گرمی ہوئے گی نہ سردی ہوئے گی، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ جنت ہے جس جنت دے اندر ہمیشہ موسم بہار رہے گا۔ ذرا تصور کرو کیسی جنت ہے۔ اور اس جنت دے اندر اللہ رب العزت فرماتے نے ہر جنتی دے گھر دے سامنے میں 4 قسم دیاں نہراں چلاواں گا جس دا دنیا تے کوئی آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، ہر جنتی دے دروازے تے، اے نہیں کہ کسے مولوی پیر دے دروازے تے ہے، کسے غریب دے دروازے تے نہیں، اے نہیں کسے سرمایہ دار دے دروازے تے نہر ہے، اے کسے غریب دے دروازے تے نہیں، علی سرر، اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، اللہ فرماتا ہے ہر جنتی دے گھر دے سامنے میں آب زمزم جیسی نہر چلا دیا۔ اور دوسری نہر انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اللہ دی قسم کوئی مولوی کوئی پیر بلکہ سارے ہی پیر، پہاڑوں نو حلوہ بنا دینے والے، مردیاں نو زندہ کرنے والے، اور ہستیاں بستیاں نو لڑان والے، اجڑے ہوئے نو آباد کرن دے دعوے کرنے والے، کائنات دے زمین و آسمان دے گلابے ملانے والے، رب ذوالجلال دی قسم ایک نہیں سارے کٹھے ہو جائیں، کوئی ایک بھی کسے ایک دربار دے، کسے ایک گدی نشین دے گھر دے سامنے پوری دنیا دے سرمایہ دار اپنا سرمایہ خرچ کر لیں، کسے ایک سرمایہ دار دی دہلیز دے
کوئی دودھ دی نہر جاری نہیں کر سکتا جس دا ذائقہ کبھی خراب نہ ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے میں جنتی ہر جنتی دے دروازے تے دودھ دی نہر جاری کروں گا، لم یتغیر طعمہ، جس دا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوئے گا۔ یہ ہے وہ جنت، انہار من خمر لذت للشاربین۔ فرمایا تیسری نہر میں شراب دی دیاں گا، لیکن یہ وہ شراب نہیں جس نو پی کے بندے دا دماغ خراب ہو جائے، جس نو پیمن والے نو ماں بہن دی تمیز ختم ہو جائے، جو شراب پی لے اور بدحواس ہو جائے، جو شراب پی لے اس نو اپنے بگانے دی تمیز ختم ہو جائے، جو شراب پی لے اس دا زبان و ذہن تے کنٹرول نہ رہے۔ فرمایا نہیں، یہ وہ شراب دی نہر ہوگی، جیسے جیسے گھونٹ بھرتا جائے گا تر و تازہ ہوتا جائے گا۔ اور چوتھی نہر انہار من عسل مصفی، آئے ہائے اللہ دی قسم جنت کیا جنت ہے، انہار من عسل مصفی۔ فرمایا ہر جنتی دے دروازے دے سامنے ایسا صاف شدہ شہد اور ماکھی دی نہر جاری کر۔ یہ ہے وہ جنت۔ اس جنت دے اندر جمعہ بازار لگے گا، یہ جنت دے اندر جمعہ بازار لگے گا۔ اس بازار دے اندر صرف مرد جان کے عورتیں نہیں جان گی۔ یہ بازار کتے ہے؟ جنت دے اندر، اور جنت دے اندر ہر اکھ پاکیزہ، ہر دل مطہر، ہر آنکھ معصوم ہے۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں جنت دے اندر جس دے اندر بے حیائی ہوئے، کوئی دل ایسا نہیں جس دل دے اندر کمینگی ہوئے۔ ہر دل پاکیزہ ہے، ہر آنکھ منور ہے، ہر دل میں شرم و حیا ہے، ہر آنکھ نکاح دی پاکیزہ ہے۔ اس پاکیزہ جنت دے بازار دے اندر بھی صرف مرد جان کے کوئی عورت نہیں جائے گی۔ اور آج گندہ بازار اتنا فروش ہو رہی ہے، جتھے نگاہ میں کمینگی ہے، دل میں بے حیائی ہے، لوگوں دی عزت و پامان کی دیے جاندیاں نے، آج اس بازار دے اندر جاندی ہے تو کلمہ پڑھنے والے دی ماں بہن اور دھی جاندی ہے۔ اللہ دی غیرت اتنا بھی گوارا نہیں کر دی کہ جنت دے بازار دے اندر بھی کوئی عورت چلی جائے۔ بازار لگے گا، مرد جان گے، اللہ اللہ۔ جنت دے اندر بازار دے اندر ایک ہوا چلے گی، اس دے اندر تھوڑی تھوڑی گرد و غبار اڑے گی۔ جنت دی زمین ویسے ہی کستوری دی ہے، گرد و غبار اڑے گی، انہاں دے جسمہ تے پہ گی، انہاں دے منہ تے پہ گی۔ یہ واپس آن گے نا جدو بازار تو تے گھر والے ویک کے کہن گے کہ کیڑی شے تساں لا کے آئے ہوئے ہو جائی کہ تساں پہلے نالوں زیادہ خوبصورت ہو، پہلے نالوں زیادہ خوبصورت کیڑی شے بازار میں لگائی ہے تساں۔ ایک گھر والے کہن گے کہ اساں تو انہوں محل میں چھوڑ کے گئے ہیں، گھر میں چھوڑ کے گئے ہیں، تساں کیڑی شے لگائی ہے کہ تساں ساڑھے آمن تو بعد تو انہوں چھوڑ کے گئے ایسے واپس آئے ہیں، پہلے نہ بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ حضرات جنت و مقام ہے جس دی گرد و غبار مرد و خوبصورت بنا دیندی ہے۔ جنت و مقام ہے جس دے اندر عورت نو اپنے شوہر دی انتظار خوبصورت بنا دیندی ہے۔ لاکھ کائنات دے اندر کوئی ایسا خطہ کہ جس خطے دی گرد و غبار مرد نو خوبصورت بنا دے، اور جس خطے دے اندر عورت نو اپنے شوہر دا انتظار کرنا خوبصورت بنا دے، یہ ہے وہ جنت جس جنت دا اللہ نے اس مسلمان نو وارث بنایا ہے۔ جو بات میں کرنا چاہنا زمین تے آ گیا، اللہ نے فرمایا جاؤ اس جنت دے اندر واپس جانا نہیں۔ جنت دا راستہ کوئی جاندا؟ جنت تو بڑی خوبصورت ہے، دل کردا ہے، لیکن راستہ کوئی نہیں جاندا ہے، جائے کیسے؟ اور سنو لوگو، میں جو بات آج اس سٹیج تے کرنا چاہنا، جنت دی طلب دیوبندی نو بھی ہے، جنت دی طلب سنی نو بھی ہے، جنت دی طلب دنیا کائنات تے شیعہ نو بھی ہے، اہل حدیث نو بھی ہے، نقشبندی سہروردی نو بھی ہے، رضاقی سیفی قادری نو بھی ہے، لیکن جنت دا راستہ کوئی نہیں جاندا۔ آؤ رب ذوالجلال دی قسم ہے، میرے مالک نے کتنا کرم کیتا ہے، اللہ نے کائنات دے امام محمد الرسول اللہ جنت دا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کائنات دے اندر تنہا
مصطفیٰ ہے جو جنت کا راستہ جاندا ہے، جنت کے اندر گیا ہے۔ معراج والی راتی اللہ دا پیارا پیغمبر جنت وچ گیا ہے، جنت وچ واپس آیا ہے۔ اللہ دا پیارا پیغمبر فرماندا لوگو میں جنت گیا ہاں، میں جنت دا راستہ جانا، میں جنت وچ دودھ بھی پی کے آیا ہاں، میں جنت وچ گیا۔ جابر میں جنت گیا، میں جنت جا کے تیرا گھر بھی دیکھا، تیری بیوی بھی دیکھ کے آیا ہاں۔ رأیت امکم تغتسل علی نہر الجنہ، میں تہاڈی ماں خدیجۃ الکبریٰ نو دیکھیا ہے جنت دی نہر تے غسل کردے دیکھ کے آیا ہاں۔ عمر میں گیا جنت دے اندر، میں تیرا محل بھی دیکھ کے آیا ہاں۔ اور بلال میں جنت دے اندر گیا ہاں، میں تیرے قدمہ دی آہر جنت دی سرزمین تے سن کے آیا ہاں۔ اس کائنات دے اندر ایک مصطفیٰ ہے جو جنت دا راستہ جاندا ہے، جو جنت دے اندر گیا ہے، جو جنت وچ آیا ہے، جس دے قدم جنت دی زمین تے لگے نے، جس نے جنت دے اندر صالحین دے مقام دیکھے نے، جس ہستی نے جنت دے اندر شہداء دیاں منزلیں دیکھیاں نے، جس ہستی دے قدم صدیقین دے محلہ وچ گئے نے، وہ ہستی صرف مصطفیٰ دی ہستی ہے۔ نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ اہل حدیث، نہ کوئی کائنات دا بڑا نہ چھوٹا، کائنات دا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو جنت دیکھ کے آئے ہوئے، جنت دا راستہ جاندا ہوئے۔ جنت دیکھ کے آیا تو صرف مصطفیٰ دیکھ کے آیا ہے۔ اللہ فرمانے جنت دے طالبو جنت لینی نے تے اس ہستی دے پیچھے چلو جڑا جنت دا راستہ دیکھ کے آیا۔ اور میں اور آپ جنت دے طالب، لیکن چل دے کس دے پیچھے ہیں اور جنہوں خود راستے دا پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی مولوی دے پیچھے ہے، پوچھو مولوی جنت دا راستہ دیکھیا ہے؟ کوئی کسی امام دے پیچھے ہے، پوچھو بتاؤ کون ایسا امام ہے جو جنت دیکھ کے آیا ہے، جنت دا راستہ جانتا ہے؟ لا کوئی ایسا مرشد فقیر جو جنت دا راستہ دیکھ کے آیا ہے۔ اللہ دی قسم میں ڈنکے دی چوٹ کہہ سکنا ہاں، کائنات دے اندر ایک مرشد ایسا ہے جو جنت دے اندر گیا بھی ہے، جنت وچوں آیا بھی ہے، جنت دا راستہ جانتا ہے، اس کا نام محمد رسول اللہ۔ اگر جنت لینی ہے تو چلنا اس دے پیچھے پائے گا، جنت جو ہی لے کے جائے گا جو جنت دا راستہ جانتا ہے۔ جو جنت دا راستہ نہیں جانتا وہ جنت لے کے جا سکتا نہیں ہے۔ آؤ یہی دعوت فکر ہے، ساڑا مشن، ساڑا منہج، ساڑی فکر فرقہ واریت نہیں ہے، ساڑے مشن دے اندر تعصب اناد نہیں ہے۔ لوگو ہر آدمی جنت دا طالب ہے، اہل حدیث منہج یہ ہے کہ اگر جنت دا طالب ہے اس ہستی دے پیچھے آ جو جنت دا راستہ جانتا ہے۔ کون ہے اور؟ لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ جنت دا طالب وہ بھی ہے جڑا دھمالاں پہ مارتا ہے، جنت دا طالب وہ بھی ہے جو عورتاں خواتین نو ننگا کر کے انہوں دی بے عزتی اور بے آبرو کر رہے ہیں۔ اس میں جنت دا طالب وہ بھی ہے جو اللہ سبحانہ جلال تے بدگمانیاں کر کے مردیاں دے سامنے سجدہ ریز ہے۔ جنت دا طالب وہ بھی ہے جو ایسے مرشد اور امام بناتا ہے کہ جنہوں اپنا آپ دا بھی پتہ نہیں ہے۔ حضرات اللہ دی قسم اہل حدیث دی دعوت ہے کہ جو جنت دا طالب ہے آئے اس ہستی دے پیچھے جڑا جنت دا راستہ جانتا ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے واسطے رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرمانے نے سونا تو اعلان کر، اس واسطے کسی فرشتے کو اعلان نہیں کرایا، کسی مولوی کو اعلان نہیں کرایا، کسی نوری کو اعلان نہیں کرایا۔ اعلان کس کو کرایا ہے؟ جس ہستی نے ہوٹھا دیا قسمہ اللہ نے چاہیے نے فرمایا میرا سونا تو اپنی زبان نال اعلان کر، کیونکہ تیرے تو ود کے میں سچی زبان کسی دی نہیں بنائی۔ تو اعلان کر اپنی زبان نال، اس واسطے کہ ایک تیری زبان ایسی ہے جس نے میری رحمت دا پہرا ہے۔ تو اپنی زبان نال اعلان کر، اس واسطے کہ تیری زبان وہ زبان ہے جو ساڑھے اشارے بغیر کدی حرکت نہیں کرتی ہے۔
اللہ نے اعلان کروایا مصطفیٰ کو جنت دے طالبو آؤ جنت لینی ہے، ایسی عزت عظمت والے ایسے شاندار مقام تے جانا ہے جس مقام دے اندر اللہ فرمانے توڑے کھان پین واسطے بھی ایسا انتظام کسے بریلہ دا کسے کٹے دا نہیں کیتا۔ اللہ فرمانے جنت دے اندر ہر جنتی نو لحم طیرن پرندے اندر گوشت ہوئے گا۔ یہ جنت ہے کہ جس دے اندر اللہ فرمانے وفاقہت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوع، کائنات دا کوئی ملہ کوئی پیر کوئی صدر ایسا نہیں جس دی ایک خواہش پوری ہوئے کہ اس نے محل دے اندر کوئی پھلدار درخت ہوئے، یہ تمنا کرے دل دے اندر آرزو کرے اور درخت تو پھل ٹوٹ کے اس کی جھولی دے اندر آ جائے، ایسا ممکن نہیں۔ مگر رب کائنات فرمانے میں جنت دے اندر آنے والے جی تیرے دل دے اندر جس پھل دی خواہش ہوئے گی تینوں توڑن دی ضرورت نہیں، لا مقطوعت ولا ممنوع، تو ارادہ کرے گا پھل ٹوٹ کے تیری جھولی جا جائے گا۔ یہ جنت ہے لیکن ملے گی کیسے؟ کون جانتا ہے اس کا راستہ؟ اللہ فرمانے نے اعلان کرو کائنات میں بتاؤ او جنت دے طالبو کڑے کڑے رات چلے بدے ہو، کہنا دے پیچھے چلے دے ہو جڑے خود راستہ نہیں جان دے۔ آؤ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ رب کائنات فرمانے قول اعلان کر اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات نو پیغام دے او جنت دے متلاشی ہوئے او جنت دے طلبگار ہوئے او جنت دی خواہش رکھنے والوں آؤ قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم۔ اننی ہدانی ربی میرے رب نے مینوں جنت دا راہ وکھا چھوڑیا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جنت دے راہ دا نام صراط مستقیم ہے۔ جویں اج کوئی جنت اپنے راستے دا نام ہے سڑک میاں ہے اے جنا سٹریٹ ہے اے افضل روڈ نہیں اے فلاں روڈ ہے فلاں روڈ ہے اے وحدت روڈ ہے فلاں روڈ ہے۔ اللہ دی قسم ہے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ فرماتا ہے جنت دا راہ میں صراط مستقیم رکھیا ہے۔ اللہ فرماندے نو سونا اعلان کر کہ جڑا جنت وینا چاہتا ہے جنت آنا چاہتا ہے جنت بڑی دور کھڑی ہے سدرۃ المنتہا دے قریب ہے، تو ہزاراں کروڑاں ارباں خرباں سال دے فاصلے تے زمین تے رہنا ہے، تینوں کوئی پتہ نہیں جنت کیڑا راہ جاندا ہے کیڑا راہ نہیں جاندا۔ آمد دساں قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم۔ میرے رب نے مینوں جنت دا راہ دکھا چھوڑیا ہے، جنت دے راہ تے چلا چھوڑیا ہے۔ اسے واسطے اللہ قرآن دے اندر دوسرے مقام دے فرمانے او سجن پاکا اے وج گج کے اعلان کر انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ سونا جڑا تیرے پیچھے آ ویندا
ہے مینوں اللہ ہونے دی قسم انکا لام نون سکیلے دا بھی تحقیق واسطے ہوندا ہے اگر ضمیر منفصل دی لیاندی مزید تحقیق تاکید واسطے لام تاکید دا لیاندا ہے اللہ فرماندا ہے تیرے بغیر کوئی جاندا ہی کوئی نہیں یہ تو جنت دا راہ نہیں جاندا تے اور کون جاندا ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم او سجنا جڑا تیرے پیچھے چل پوندا ہے یقیناً جنتیاں پگ ڈڈیاں تے راہ تے چل پوندا ہے تے جنت دا راہ کیڑا ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اے جنت دا راہ میرا راہ ہے اللہ دا راہ ہے اس واسطے سجانا کائنات دے مرشد اعظم جڑے جنت دے طالب علم تے ودے مولویاں دے پیچھے ٹردے نہیں جنت دے طالب علم تے انہاں نوں امام بنائی کھڑے نے انہاں نوں مقتدا تے رہنما بنایا ہے جڑے جنت دا خود بھی راہ نہیں جاندے انہاں نوں چھڈ کے آکھا وادو الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم انہوں نے سڑ کے آپ جنت دے لین والے ہو میں محمد جنت دے راہ تے کھڑا ہویا ہے میں محمد جنت دا رہنما ہے میں جنت دا راستہ جاننا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں سنے محمد نو جنت دا رہنما کیوں بنایا ہے اس واسطے جو شیطان قسمہ چاہ لیا ہے جتا بابا جی تے اولاد آگئی زمین تے شیطان آکھن لگا اللہ میں تیری ذاتی قسم لاقودن لهم صراطك المستقيم اللہ میں جنت راہ دے بیٹھنا ہے اے مینوں تے جان دے کوئی نہیں ہے میں مختلف شکلاں نال ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم اللہ میں سجے کھبے اگے پیچھے جیویں بھی مینوں کرنا پہ گیا ہے میں انہوں کدی بھی جنت دے راہ تے نہیں چلن دیا گا ہے کدی سونیاں شکلاں دے اندر کدی پٹھا بابا بن کے کدی سفید ریش بن کے کدی گھکے من کے پا کے کدی پیر فقیر بن کے کدی کسی شکل دے اندر اللہ میرا جتنا چارہ چلیا میں انہوں جنت دے راہ تے نہیں چلن دینا ہے اللہ پاک فرماندا بے ایمان ہے کہ تو اتنے ہی لے کرنا ہے میں بھی اس کائنات انسان تے اتنا مہربان ہے کہ میں محمد جی نشانی دے دیاں گا ہے کیونکہ ساری کائنات دی شکل شیطان بن سکتا ہے مصطفیٰ دی شکل بن کے کہنوں دھوکہ دے سکتا اللہ فرماتے ہیں میں سونے محمد نو رہنما بنایا ہے کیونکہ شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا ہے مصطفیٰ دی شکل نہیں بن سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں جتھے تم میرا محمد نظر آونے چپ کر کے میرے یار دے پیچھے ٹردے رہ بنی آئے سیدھا تم جنت لے کے آئے گا ہے کیونکہ شیطان پیران دی شکل بن سکتا ہے مولویاں دی شکل بن سکتا ہے بزرگاں دی شکل بن سکتا ہے نہیں دھوکہ دے سکتا تے محمد سونے دی شکل بن کے دھوکہ دے سکتا ہے اس واسطے فرمایا سونا تینوں میں صراط مستقیم دا امام پہ بنینا جنت دے راہ دا امام پہ بنینا ہے تینوں جنت بھی کھا چھوڑیے جنت دا راہ دا سے چھوڑیے تینوں قرآن دا دی چوتھا مقام دسا ہے اللہ پاک فرمان یاسین پر منو قسمی کائنات مالک اللہ فرماتا یاسین او میرا کائنات انسانیت سردار میرا محمد رسول اللہ منو اپنے حکمت والے قرآن دی قسمی جڑے راہ تے محمد ہوندا ہے وہ راہ جنت دا راہ ہوندا ہے
اور سنا قرآن دے اندر اللہ فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور سنا جنت دے راہ دا امام میں تینوں جنت وکھا بھی چھوڑیے، جنت دے راہ تے چلا بھی چھوڑیا ہے۔ اس واسطے اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے سنو من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماندا ہے جڑا ساڈے یار دے پیچھے ٹر پوندا ہے یقیناً یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ جڑا ساڈے یار مصطفیٰ دے پیچھے ٹر پوندا ہے او سیدھا جنت وچ آ جاندا ہے، تے جڑا اللہ دے رسول دے پیچھے نہیں چلدا اللہ نے قرآن جو واضح واضح فرمایا من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ وہ جڑا رسول دا راستہ چھوڑ دیندا ہے ضلع اور جنت دا راستہ کھل جاندا ہے، جنت دے راستے تو دور ہو گیا ہے، جنت دے راستے تو ہٹ گیا ہے اور دنیا کائنات دیاں گندیاں مادیاں جہنم دے اندر تے جا سکتا ہے، کدی جنت دے راستے تے نہیں آ سکتا۔ جو مصطفیٰ دی اطاعت چھوڑ دیندہ ہے، جو مصطفیٰ دے پیچھے چلنا چھوڑ دیندہ ہے، کدی جنت اس کو نصیب ہو سکتی؟ آئیے ٹھنڈے دل نہ سوچئے، اجسا مسلمان ہیں، طالب جنت ہیں اور چڑھتے رسول اللہ دی حدیث تو ہیں، طالب جنت ہیں اور بات مصطفیٰ دی اچھی نہیں لگتی، طالب جنت ہیں اعتراض پیغمبر دی سنت تے کرنے ہیں، چاہتے جنتوں ہیں اور کردار مصطفیٰ تے اعتراض کرنے ہیں اور طلب جنت دی کرنے ہیں، نماز مصطفیٰ دی اعتراض کرنے ہیں۔ ٹھنڈے دل نہ سوچو، جس پیغمبر نے جنت دیکھی ہے، جس پیغمبر نے جنت دیکھی ہے وہ پیغمبر فرما رہے ہیں، مسند احمد دی حدیث ہے، فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ لوگو میں جنت دیکھ کے آیا، جنت نو تالا لگا ہے، جنت نو کی لگا ہے؟ بولو، تالا لگا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جنت نو تالا لگا ہے، تیری چابی ہوئے گی تو جاؤں گے۔ فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت نو تالا لگا ہے، اس کی چابی نماز ہے۔ اس کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ سارے بزرگ بیٹھے ہو، جڑا بندہ نماز سرے تو پڑھ دے نہیں وہ دے کلو چابی ہے بھی نہیں۔ کچھ پڑھ دے ہیں، کچھ پڑھ دے ہیں، چابی ہاتھ وچ ہے مگر تالے دے مطابق نہیں ہے۔ جنت نو تالا لگا ہے، اللہ دے رسول فرمایا ہے یہ تالا کیڑا ہے؟ یہ تالا محمدی ہے، محمدی۔ اللہ دے رسول فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ، سب تو پہلے جنت کا دروازہ میں کھولاں گا۔ آدم جائے جنت نہیں کھلے گی، ابراہیم جائے جنت نہیں کھلے گی، موسیٰ کلیم اللہ جائے جنت نہیں کھلے گی۔ اور جنت تالا محمدی ہے، کوڈ لاک لگا ہے، کوڈ لاک لگا ہے۔ آج موبائل ہے نا، ایک آدمی موبائل تے اپنا کوڈ لاک لے بیٹھا ہو، اپنی زبان نے چاہتا ہے ہیلو، موبائل کھل جاتا ہے۔ اماں بولے تا بھی نہیں کھلتا، بابا بولے تا بھی نہیں کھلتا، پیر مرشد بولے تا بھی نہیں کھلتا۔ اپنی زبان نے جدوں لفظ بولے گا موبائل آن ہو جائے گا۔ اللہ دی قسم جنت نو تالا لگئی، نہیں سمجھ آئی تینوں؟ آدم علیہ السلام آکھے انا آدم، جنت نہیں کھلے گی۔ ابراہیم جا کے آکھے انا ابراہیم، جنت نہیں کھلے گی۔ میرا مصطفیٰ جائے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، حدیث کے الفاظ نے اندروں آواز آئے گا، کون؟ فرمایا آنا محمد۔ جو ہی مصطفیٰ کہیں گے آنا محمد، جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ تالا محمدی ہے جنت کے اندر، تے چابی بھی محمدی لے کے جانی پے گی، چابی بھی محمدی لے کے جانی پے گی۔
جیڑا تالا ہر چابی نال کھل جائے وہ تالا ہوتا ہے. لوگ کی ادھر بیڑی گوڑ ہوئے نو جیڑی چابی لائے وہ کھول ویندہ نو لاون دا فائدہ. تالا وہ تالا ہوتا ہے جیڑا اپنی چابی نال کھلے. تالا محمدی ہوئے دے چابی حنفی لگ جائے گی. وہ تالا محمدی ہوئے چابی جعفری لگ جائے گی. نہیں، تالا بھی محمدی تے چابی بھی محمدی. آج تینوں نواز اللہ دے رسول جیڑا جنت دیکھ کے آیا ہے. اللہ دے رسول فرمایا جنت رو تالا ہے، چابی نماز ہے. چابی لے کے جا، محمدی لے کے جا. آج تیرے پاس چابی ہے پر محمدی نہیں. حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، جعفری ہے. رب ذوالجلال دی قسم ہے محمدی چابی دے ایک دندانہ ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اللہ دے رسول فرماندا ہے اور نماز نہیں جس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں. آج تیرے پاس چابی تے ہے پر اس چابی سورۃ فاتحہ دا دندانہ. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جس نماز وچ فاتحہ نہیں اور نماز نہیں، جدو نماز نہیں وہ جنت کی چابی بن سکتی نہیں ہے. لوگوں آؤ، رب ذوالجلال کی قسم میرے نبی نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور. فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور. فرمایا جنت کی چابی نماز ہے. اللہ اللہ. لوگوں معراج والی رات اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیتا. سارے نبیوں اللہ دے رسول دے پیچھے کسے نبی نے نہیں آکھا ابراہیم جا یار تیری برادری ہے، تیرا خاندان ہے، تیری نسل تے اولاد ہے، مکے والے نو جا کے آ میں ابراہیم محمد سونا اللہ دے رسول مان لو. نہیں بھیجے. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں آکھا موسیٰ جاؤ اپنی قوم یہودیوں نو آکھو مصطفیٰ میرا رسول ہے مان لین میں تہاڈا پیغمبر موسیٰ. ادریس صالح علیہ السلام نو دنیا کائنات تے بھیجی ہے اس واسطے نہیں بھیجی ہے اور کوئی پہلے آسمان تو آیا، کوئی دوسرے آسمان تو آیا، کوئی تیسرے تو آیا، کوئی چوتھے اور پانچویں چھٹویں تو آیا، کوئی ستویں آسمان تو آیا. 1,24,000 یا کم بیش اللہ دے رسول آئے. اللہ نے سارے رسولوں نو بیت المقدس وچ اکٹھا کیتا ہے. او میرے رسولو جنت نو تالا محمدی لگا ہے. 2 رکعت نماز مصطفیٰ دے پیچھے پڑھو، نماز محمدی لے جاؤ، چابی تہاڈے کول محمدی ہو جائے. رسولوں نو بھیجیے زمین تے آئے نے صرف نماز پڑھائیے کیونکہ جنت نو تالا لگا ہے اور تالا محمدی ہے. نماز محمدی بغیر نہیں کھلے گا. 1,24,000 پیغمبر نو مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھا کے جنت کی چابی ذاتی دے چھوڑیے کہ جا تم مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھیے. تو بھی نماز محمدی پڑھ لی، آدم تیرے کو بھی جنت کی چابی ہو جائے. ابراہیم تو میرے مصطفیٰ دے پیچھے نماز محمدی پڑھیے، تیرے کو بھی چابی محمدی ہو جائے. میرا موسیٰ تو میرے مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھیے، تیرے کو بھی چابی محمدی ہو جائے. اور کملے ہو آج میں اور آپ جنت دے طالب ہے، جنت نو تالا لگا ہے، جڑی چابی ہے اس نو اساں تسلیم کرن بھی تیار ہے. اج اعتراض کردا کس تے؟ رسول اللہ دی نماز تے. اس واسطے کائنات دے مرشد اعظم نے فرمایا لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز جنت دی چابی ہے. خیال کرنا. اور چابی ساری سید جی کو جی ہوئے تے اگر تھوڑا جی ایک دندے جو فرق ہوئے تھوڑا جی فرق ہوئے یہ چابی لگویں دی. چابی بنانا لمنوں ویک کے وقت گھسائیں دا، وقت ریتی نال گھسا کے وقت اس نے لیندا ہے. اجے بھی دندہ ٹھیک نہیں پھر اس نے گھساندا ہے پھر بناندا ہے. جدو تالے دے این مطابق ہو جاندی آخدا بھائی یہ چابی تیار ہو گئی. اللہ دے رسول فرماندا ہے جنت دی چابی نماز ہے. خیال کریں ایک کسے پیر دے طریقے والے دندانے نہ لے کے جائیں، کسے مولوی دی نماز نہ لے کے جائیں، کسے بزرگ دی نماز نہ لے کے جائیں. اگر جنت دی چابی نماز بنانی ہے تے جنت دے اندر تالا محمدی صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز انہیں پڑھو جی میں محمد پڑھنا تاکہ تہاڈی چابی تالے دے مطابق ہو جائے. آج اعتراض کردا ہے رفع یدین کوئی کردا ہے وہ ویکھو اڑدے کھلے نے، کوئی آخدا مکھیاں پہ مار دے نے، کوئی اچھی آمین آکھے تے آخدا ویکھو میاں کیا کریں دے کھلے.
حقاں پہ مریں دے کوئی پیر نال پیر ملا لے تینوں اعتراض ہے کوئی سینے تے ہاتھ بن لے تینوں اعتراض ہے کوئی تشہد دے اندر انگلی ہلائے تینوں اعتراض ہے کوئی تشہد دے اندر تبرک کرے تینوں اعتراض ہے کوئی نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھے تینوں اعتراض ہے اور دس دے صحیح مینوں دس دے صحیح کہ تو جیڑی چابی تیار کیتی کھڑے تالا بھی لگا کہ نہیں لگا جنت دا راستہ کون جانتا ہے او بولو جنت وچ کون گیا ہے اللہ نے اسے واسطے فرمایا لوگوں اگر جنت لینی ہے تو جنت دا راستہ صرف مصطفیٰ جانتا ہے میرا محمد جنت دا راستہ جانتا ہے میرے مصطفیٰ تو علاوہ کوئی جنت دا راستہ جانتا نہیں اسے واسطے نماز دے اندر سورہ فاتحہ نو رکھیا تے سورہ فاتحہ دے اندر اللہ نے دعا ہے کر رکھی ہے کہ اللہ مینوں جنت دے راہ تے چلا دے اہدنا الصراط بولو اہدنا الصراط اللہ دی قسم سورہ قل ہو اللہ احد اخلاص دی بڑی شان ہے ترے باری سورہ اخلاص کو پڑھے پورے قرآن دا ثواب ہے لیکن اللہ نے اللہ دے پیارے پیغمبر نے نماز واسطے سورہ اخلاص نو نہیں کہا کہ لازمی پڑھے گا نماز ہوئے گی اللہ نے سورہ بقرہ نو نہیں سورہ الکوثر نو نہیں اللہ نے دوسری سورہ نہیں معوذتین نو نہیں سورہ ملک نہیں اللہ دی قسم اللہ دے پیارے پیغمبر نے سورہ فاتحہ نو نماز واسطے کیوں خاص کیتا ہے کیونکہ نماز جنت دے تالے دی چابی ہے اور اس سورہ فاتحہ دے اندر درخواست ہے اہدنا الصراط المستقیم او میرا اللہ میں جنت دی چابی اللہ اللہ میں تیرے کو جنت دی چابی لینا چاہنا میرے پاک پیغمبر فرمایا نماز جنت دی چابی اللہ میں تیرے کے درخواست کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا چلا اے میں نماز پہ پڑھنا تیسے واسطے ہے مینوں جنت راہ مل جائے او میرا اللہ رات دے اندھیرے دے اندر میں پٹھڑا ہو کے تھکے کھا کھا کے ودا وضو کرنا ہے اس واسطے ہے کہ مینوں جنت راہ مل جائے رات دے بڑیاں سردیاں دے اندر جدا کوئی بستر وچوں باہر نکلن نو دل بھی نہیں کرندا ہے اللہ میں سان اندھیرے دے اندر ٹھنڈیاں راتاں دے اندر ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے نماز پہ پڑھنا ہے کیوں جو میری نماز جنت دے تالے دی چابی بن جائے اس واسطے سورہ فاتحہ کھڑا پڑھتا ہے آتا اہدنا الصراط المستقیم او میرا اللہ میں جنت راہ تے چلا اللہ میں جنت راہ تے چلا اے میری کوشاں کاوشاں میری محنتاں اللہ کم آ جائے مینوں بھی جنت مل جائے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے لوگوں اور نماز نماز ہی نہیں جیڑی نماز دے اندر بندہ جنت دی درخواست ہی نہیں پہ دائر کرندا جنت دا طالب نہیں بنیا کھڑا اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اور نماز نماز نہیں جس دے اندر پڑھن والے نے جنت دی درخواست ہی نہیں دیتی نہ ہے اللہ دی قسم اٹھا مسلم شریف ہے حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ فرمانے میں او نمازیوں اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ جڑا بندہ سورہ فاتحہ نے نماز دے اندر پڑھدا فہیا خداج میں خداج عربی جاتے ہیں اس اونٹنی دے بچے نو جڑا بغیر روح دے ناقص جم پوندا ہے جس دے اندر روح کوئی نہیں ہوندا ہے کچا بچہ اونٹنی سٹ دیندی ہے حضرت ابو ہریرہ فرمانے ہیں اللہ دے رسول فرمایا ہے جڑی نماز وچ فاتحہ کوئی نہیں ہے وہ نماز ہے وہ نماز ہے وہ ناقص ہے وہ جنت دی چابی نہیں بن سکتی جنت دی چابی نہیں بن سکتی شاگرد آکھن کہے کہ دسو مینوں کہ جناب ان کنت وراء الامام
مصطفیٰ بلندا جاوے میں اپنے سینے نو مصطفیٰ دے بولنا دا خزانہ بلندا جاوے او ابو ہریرہ فرمانے نے اج سالم سورہ فاتحہ دی وجہ کر کے ابو ہریرہ نو نادان آکھدے نے اے غیر فقیہ نو سمجھ کوئی نہیں یہ ابو ہریرہ نو سمجھ کوئی نہیں پچھلا کون ہوندا ہے محمد دی حدیثاں نو سمجھن والا جڑا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول بہ کے سونا ابو ہریرہ فرمانے نے میں چادر بچھائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ترائے لبائیں بھر کے تے میری چادر جو سٹیاں نے جویں کوئی شے بھر کے سٹیندا ہے فرمایا ابو ہریرہ رومال چاہ کے سینے نال چلا مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے میں جیڑا کچھ بلندا ویسا ابو ہریرہ تیرے سینے وچ محفوظ ہوندا جائے گا اور ابو ہریرہ فرمانے نے اقرا فیہا بن فی نفس کا اقرا بہا فی نفس کا اور یہ امام دے پیچھے ہوئے تے اپنے دل وچ ہولے ہولے پڑھ لیا کر اقرا بہا پڑھیا مت بھی کر چھوڑنا کوئی نہیں کیوں اس واسطے جکر سورۃ فاتحہ چھوٹ ونجے اور شکل تے نماز دی بن سکدی ہے کہ چابی بظاہر چابی تے بن جائے گی پر محمدی نہیں ہوئے گی جنت دا تالا نہیں کھلے گا اس واسطے پڑھی کر پاویں امام دے پیچھے ہی ہوئے اج میں تے تو جنت دے تالے بائے مولوی تے سورۃ فاتحہ پڑھنی نہ پڑھ بھائی نہ پڑھ نہ نہیں پڑھنی میرے پیچھے میں جو کھلوتا یہ زبان ہلا سکتا ہے یہ پڑھ سکتا ہے مگر انہوں پڑھنا دیندہ کیوں میں کھڑا جدہ بیچارہ زبان نہیں ہلا سکتا فوت ہو گیا ہے ہن پڑھ سکتا انہوں یقین ہے کہ ہن پڑھ سکتا ہن انہوں آخدہ بندے دے پوترا ہن میں امام ہن میں بھی تیرے نماز جنازے دی فاتحہ ہن میں بھی نہیں پڑھنی کیوں اس میں نہیں چاہیدہ کہ اے بابا جنت دے اندر جائے جڑا جنت تے چلا جائے گا وہ گاں دا دودھ پیندا وہ تے دودھ دیاں نہراں تے بیٹھا تے مولوی تے لینا پچھوں دودھ اے تواڈے علاقہ چ سوال دا مینوں ایک بھائی نے گل سنائی الحمدللہ اہل حدیث ہے کہنے کہ ساڈا دادا فوت ہو گیا دادا جی فوت ہو گیا تے تریے دیہڑے مولوی آ گیا آکھن لگا تہاڈا دادا فوت ہویا تے او آدا پیا بھئی ساری زندگی دودھ پیتا ہے تے ہن ترائے دیہڑے ہو گئے میں تا خشکی کھا گئی دودھ ملدا ہی نہیں پیا دودھ ملدا ہی نہیں پیا گیا کتھے بیٹھا ہے جنت دی نہراں چ دودھ نہیں ملدا پیا انہاں کہ صدقے تھی وہاں اتنے پیسے اتنے مال اتنی زمیناں اتنے ڈنگا دے نویں چھوٹی پہلن کھڑی چھوڑ رہا ہے اپنے دودھ پیواز اتنا پیندا لہ گیا مولوی بڑا خوش پیدار چنگا چل گیا اتفاق مہینے بعد اماں فوت ہو گئی پھر تریے دن مولوی آ گیا بھئی اماں آخدی کوئی ہے میں تک کوئی نہ کوئی مکھن کھا باندیاں مو ریڑھ کر رڑکیندیاں مو کوئی نہ کوئی میں مدھانی نالو انگل لا کے چاٹی باندیاں مو کوئی زبان تھدی ہوئی نہیں تریے دیہڑا مینوں تے ہن خشکی کھاندی ہے نہ مکھن ہے نہ دودھ ہے نہ کاش ہے انہاں آکھیا تے قربان ونجا ساڈی ماں آئی تے وہ جڑی جھوٹی دتی سے بابے نو انہوں آکھو بھئی اماں نے وچوں دتی رکھے اماں نے دتی رکھے دوویں سمانی مرد رل کے پیتی رکھے نہیں مکدی جدائیں پچھڑ ہو گئی اساں نویں جدی ساں کہن لگا جی وہ تا بابے ہوری تا دیندے نہیں پیا بابے ہوری نہیں دیندے پیا مولوی ختم تے گیا انہاں پچھوں وہ تے گھر جا کے اپنی جھوٹی وہ کھول کے تے اپنے آن دے کھولی تے بدی جا مولوی جی لے آیا تے چھوٹی کوئی نہیں آدھے آدھا مارو کھانو وہ چھوٹی چھوڑ لئی نے تو بابا دودھ پیندا انہاں کہا بابے نو ساڈا پیغام دیویں جیڑی چھوٹی جو اماں نو نہیں تو پین دیندا سا تینوں نہیں پین مولوی جنت نہیں لے کے جائے گا مولوی جنت نہیں لے کے جائے گا اس واسطے آؤ حضرات میری دعوت ہے دعوت فکر ہے میں ڈنکے دی چوٹ اہل حدیث مسجد کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث مولوی بھی جنت کا راستہ نہیں جانتا ہے اہل حدیث مولوی نے پیچھے اگر کوئی چلے اور رسول اللہ دی حدیث نو نظر انداز کر دے پیغمبر دے قول و فعل نو نظر
اج ساڈے وچ بھی اہل حدیث دکاندار بن گئے نے، اے بھی جادو جن کٹھن لگ گئے نے، اے بھی ہن تیسرے دیہاڑے اجتماعی دعا کران لگ گئے نے، اے بھی ہن تویز لکھن لگ گئے نے۔ سن لو، کوئی اہل حدیث کہلائے اور رسول اللہ کا راستہ چھوڑ دے، رب کعبہ دی قسم اہل حدیث کہلا کے بھی کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اس واسطے کہ کوئی اہل حدیث مولوی جنت کا راستہ نہیں جانتا ہے، جنت کا راستہ جانتا ہے تو صرف محمد رسول اللہ جانتا ہے۔ اس واسطے آؤ، دعوت ہے جنت دے طالبو، جنت دے خواہش مندو، جنت دے اندر جانے والو، جنت دی تمنا کرنے والو، جنت دا راستہ صرف مصطفیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس واسطے رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اگر کوئی جنت لینا چاہتا ہے تو ایک ہی ہستی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اللہ سونے مصطفیٰ آخو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی قسم کوئی ہے ہستی جو مصطفیٰ جیسی ہو؟ کائنات کے اندر کوئی امام، کوئی مولوی، کوئی مرشد، کوئی پیر؟ اسے واسطے صحابی دا عقیدہ کیا ہے کہ جنت کیسے ملے گی؟ لیست طریق سوا طریق محمدی، لیست طریق سوا طریق محمدی، فہی الصراط المستقیم لمن سلک، من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی، سبل الرشاد ومن یضل عنہا ہلک۔ اور سوال کرن والا سوال کرن دے، او حسانا، او بلالا، او محمد رسول اللہ یارو، اگ تے گارے تے لیتے پہوے مدوی دامن محمد نہیں چھوڑیا ہے۔ او خبابا سر وچ لوہے دیاں سلاخاں چھلینا ہے، مدوی محمد رسول اللہ نہیں پہ چھڑینا ہے۔ او سنہرا اکھاں کٹھا لیا نہیں، مدوی محمد رسول اللہ نہیں چھوڑیا ہے۔ او صحیبہ روم چھوڑے پیو ماں چھوڑے نہیں، رشتہ دار چھوڑے نہیں، عزیز قارب چھوڑ کے آئے، مطوی کھلائیں دیا دائیں اللہ اکبر ان دین محمدی کتابو اقوا و اقوا مکینا۔ مطوی کھلوتا ہے تو سونے محمد دا دامن پکڑ کے کھڑا ہویا ہے، مطوی کھلائیں دے اللہ دے یار دے پیچھے کھڑا ہویا ہے۔ آدھو کملے ہو تو کیا پتا جاہ النبی لدل الہ معظم من صالح جاہن کا جاہ محمدی۔ اے وہ سوال کر سکتا ہے کہ تم بھکھا کھلوتا ہے تے محمد کیوں نہیں چھوڑیا ہے؟ تم وطن چھوڑیا ہے مصطفیٰ کیوں نہیں چھوڑیا؟ ماں پہ چھوڑے نہیں محمد نہیں چھوڑیا، ماں تے بھینا تے بھینا نراز ہو گئے، مدوی مصطفیٰ نہیں چھوڑیا ہے۔ اپنے ہمیں فتوے لائے میں مدوی محمد رسول اللہ نہیں چھوڑیا، ساری کائنات دشمن بنائی، مدوی مصطفیٰ نہیں چھوڑیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ عدل ستریق سوا طریق محمدی، فہی الصراط المستقیم لمن سلک، من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی، سبل الرشاد ومن یضل عنہا ہلک۔ لوگوں من اللہ دی ذات دی قسم میں ہر کہندے پیچھے ٹر کے ویکھے آئے، پر کہندے راہ بھی ہو جیا نہیں ہے جڑا جنت دا راہ جاندا ہوئے۔ ایک محمد رسول اللہ ہو جیا ہے کہ جڑا جنت دا راہ جاندا ہے، جنت دا امام اللہ نے بنایا ہے۔ رب کائنات فرمانے من اللہ دی قسم سبحان الذی اسرا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک فرماتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ پاک فرماتے میں اپنے یار
کے آپ سیر کرائیے اپنے محمد رسول اللہ، میں آپ سیر کرائیے لنور یہو من آیاتنا، میں اپنی قدرت تخلیق تے وحدت دی نشانیاں دکھائیاں، میں مصطفیٰ نو جنت راہ تے لے گیا ہے، میں جنت اندر لے کے گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا آؤ جنت واپس آنا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتا ہے مطا میرے محمد دے بدگمان پہ ہوئے کہ کیویں ہو سکتا ہے کہ محمد جنت گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے 7 آسماناں دور تے جا کے راتی راتی آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں ظالماں میں قسم چاہ کے عطا پیا میرا محمد جنت جو ہو کے آئے، یہ میرا محمد آکھے میں جنت ویکھی ہے، مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے میرا محمد جھوٹ نہیں پہ بولیندا ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر آکھے لوگو میں فرعون دی تھی نو کنکھی دیون والی دی محل دی خوشبو بھی سونگی ہے، میں ادا محل بھی دیکھے ہے۔ اللہ فرمانے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا پیغمبر ٹھیک پہ آتا ہے، یہ میرے پیغمبر آکھے میں سود خورنو میاں خون دی نہر کے اندر ہوتے کھاندے دیکھے ہے، تو میرا پیغمبر سچ پہ آتا ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر فرمایا ہے کہ میاں میں دنیا کائنات دے بے ایمان جھوٹ مارن والے مولویاں دیا زباناں نو کترینے دیکھے ہے، تو میرے پیغمبر سچ آکھے ہے کہ زنا کارن اگ دے تندور وچ جلدیاں دیکھے ہے، تو میرے پیغمبر نے سچ آکھے ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے اپنے ابراہیم پتر دی دائی نو دودھ پیوندے ابراہیم نو دیکھے ہے تے سچ آکھے ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرمانے جنت دے متعلق جڑا پاک پیغمبر کوئی گل کرے وہ سچ ہی حق ہی ٹھیک ہی، یہ جنت لینی ہے تو تینوں محمد اعتبار کرنا پائے گا، کیونکہ محمد دی زبان تے میں اللہ نو بھی اعتبار آتا ہے۔ آج ٹھنڈے دل نال سوچو اج مولوی نو اگر پیغمبر دی زبان تے اعتبار ہوندا تے کدی حلالے دے فتوی دیندا؟ او دیندا کدی حلالے دے فتوی؟ کدی گھر وچ مفرور لڑکیاں دے نکاح جائز قرار دیندا؟ اگر اس میں پیغمبر دی زبان تے اعتبار ہوندا تے کدی لوگ چھپ کے پیو ماں کولوں کدی لوگ چھپ کے جا کے جوارا کماندا دے اندر نکاح دا پڑھاندا، انہوں پیغمبر دی زبان تے اگر یقین ہوندا تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قول تے فعل تے عمل تے کردار تے حدیث دا مذاق کدی نہ ہونا۔ اج منبر رسول ہوندا ہے اور مذاق رسول اللہ دی حدیث تے کیتا جاندا ہے، استہزاء کیتا جاندا ہے، مذاق اڑایا جاندا ہے، ٹھٹھا بازیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ اللہ فرماتا ظالماں میں قسم چاہ کے آتا پیا میرا محمد جو کچھ آتا ہے سچ آتا ہے، جو کچھ آتا ہے سچ آتا ہے۔ تے اللہ دا رسول ہی فرماتا ہے او میرا یارا ما یخرج منہ، ہائے ہائے مسند احمد دی حدیث ہے۔ اور ٹھنڈے دل نال سوچو اجاں بھی بیٹھے ہو مولویاں دے پیچھے چل دے، اللہ دے رسول فرمایا ما یخرج منہ واشار الی فمہ الا الحق، وہ میرا یارا اللہ دی قسم اس منہ وچوں سوائے سچ دے کچھ نہیں نکلدا ہے۔ اللہ دے رسول کیا کہہ رہے اس منہ وچوں سوائے سچ دے کچھ نہیں نکلدا ہے۔ آج میں اور آپ اللہ دے رسول فرماندا ہے جلدی سے افطاری جلدی کرو، مولوی دا احتیاطی مینٹین، کیا ہے احتیاطی مینٹین۔ اللہ دا رسول 11 رکعت پڑھے، مولوی دا نہیں 20۔ اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحری کی تاخیر کرو، اے ادا احتیاطاً جلدی بند ہونی چاہیے۔ ہر معاملے اللہ دے رسول دی ضد، اللہ دے رسول فرمایا بلال بخاری مسلم او میرا بلال یشفع الاذان و یؤذن الاقامہ، بلال آسان دوہری دے تکبیر ہجری مولوی احدا مینوں اعتبار ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا لا طلاق ولا اطاق فی الاغلاق، زبردستی طلاق نہیں ہوندی، مولویت نہیں و طلاق المکرہ واقع، اگر کوئی چوتھی کوئی
نو زبردستی اگر اس نو مجبور کر کے طلاق لیندا تے طلاق ہو جاندی ہے. میں نبی دی حدیث نو مندا. اللہ دا رسول فرماندا جیڑا بھی جمعے تے آئے اگر امام خطبہ دے رہا 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے مولوی آخدا ہے پڑھنا ٹھیک ہے. اللہ دا رسول فرمائے کہ میں اندھیرے دے اندر نماز پڑھی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرمان لوگوں اساں اندھیرے دی نماز پڑھنی سے اندھیرے دی نماز دی وجہ کر کے سانو کوئی پہچان نہیں سکدا. مولوی آخدا ہے ٹھیک نہیں ہے جے تھوڑی چانن ہو جائے صبح دی نماز جائز ہے. ہر گل تے اعتراض رسول اللہ دے اور جڑا جنت دا راستہ جان رہا ہے اس تے اعتراض کرنا ہے اس تے پیچھے چلنا ہے جن جنت دے راستے دا پتہ ہی نہیں ہے. آؤ لوگوں ضد نہیں تعصب نہیں اناد نہیں. آخری بات ہے جنت لینی ہے تو صرف مصطفیٰ سے پیچھے چلنا جو جنت دا راستہ جانتا ہے. کوئی فرقہ واریت نہیں. کوئی اہل حدیث بھی اگر رسول اللہ کے خلاف کرے اس کے پیچھے بھی چلنا ٹھیک نہیں ہے. کوئی فرقہ واریت نہیں. جنت نو صرف مصطفیٰ نے دیکھا کسی اور نے دیکھا نہیں ہے. جنت دے طالبو اگر اپنی منزل دی طرف جانا چاہتے ہو رواں دواں ہونا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ اساں اپنی منزل مقصود تے پہنچ جائیے جنت دے اندر پھر اس ہستی دے پیچھے چلو جو تہاڈی منزل دا راستہ جاندا ہے. جو خود راستہ نہیں جانتا وہ کسی اور نو راستہ دکھا سکتا. اساں کتنی باری رات پوچھنے فلانا پنڈ اگو بابا دا پتر مینوں تے آپ نہیں پتہ. کتنی باری پوچھنے ہیں فلاں پنڈ آداب جی پتہ تو مینوں کوئی نہیں. ہن جنوں آپ نو پتہ کوئی مینوں تے لے کے جائے گا حضرات تینوں لے کے جائے گا. کتنی باری تساں سفر کرتے ہو راستہ پوچھدے ہو تے اس وہی دسے گا نا جڑا راستہ جاندا جڑا خود نہیں جاندا انہوں پتہ نہیں ہوتا. کئی باری آتا ہے یار اساں تے نہ ہی پہلی باری سنے. حضرات آئیے جنت جانا ہے اصل گھر ہے اصل ٹھکانہ ہے خوبصورت مقام ہے اور بہت ہی عزت و احترام والی جگہ ہے. لیکن چلو اس دے پیچھے جو اس منزل تو واقف ہے جو اس منزل دے راستے تو واقف نہیں اس دے پیچھے چلنا جائز نہیں ہے. اللہ مینوں اور تانوں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور کائنات دے مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.